خالد کا شمار اسکول کے سب سے زیادہ شرارتی اور نالائق بچوں میں ہوتا تھا۔ کبھی اسکول کے بلیک بورڈ پر کچھ نہ کچھ لکھ دینا، کبھی کسی کی سائیکل کی ہوا نکالنا اور کبھی اسکول کے پنکھوں کے پر وغیرہ موڑ دینا۔ اس کے لیے یہ سب عام سی باتیں تھیں۔ پڑھائی میں اس کا دل بالکل بھی نہیں لگتا تھا۔ آئے دن وہ اسکول سے چھٹی کر لیتا، کئی بار گھر سے بستہ لے کر نکلتا، لیکن اسکول جانے کی بجائے کھیل کود میں وقت برباد کر دیتا۔ اس کی ان حرکتوں سے اسکول کے سبھی ٹیچر بہت پریشان تھے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے کئی بار سمجھایا کہ اسے دل لگا کر پڑھائی کرنی چاہیے اور دوسروں کا دل نہیں دکھانا چاہیے، مگر بار بار سمجھانے کے باوجود اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ آخر اسکول کے ہیڈ ماسٹر صاحب نے اس کے والدین کو شکایتیں بھیجنا شروع کر دیں۔ محلے کے بچوں سے لڑائی کی شکایتیں تو آئے دن پہنچتی ہی رہتی تھیں، جنہیں سن سن کر اس کے والدین تنگ آ چکے تھے۔ مجبوراً انہوں نے خالد کو بری طرح ڈانٹنا اور پیٹنا شروع کر دیا، مگر اس کی عادتوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، بلکہ وہ اپنے ٹیچروں اور والدین سے نفرت کرنے لگا۔ دھیرے دھیرے عادتیں اتنی بگڑ گئیں کہ اسے جس کام سے بھی منع کیا جاتا وہ اس کام کو ضرور کرتا۔ پھر ایسے لڑکوں سے دوستی ہو گئی جن کی صحبت نے اس کی زندگی پر بہت برا اثر ڈالا۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی گئی، عادتیں بھی بگڑتی گئیں۔ والدین سے چوری سے فلمیں دیکھنا، پتنگ اڑانا اور دن بھر آوارہ لڑکوں کے ساتھ گھومنا پھرنا اس کی عادت بن چکی تھی۔ اب تو اس نے کبھی کبھار اپنے والدین کی جیب سے تھوڑے بہت روپے چرانے بھی شروع کر دیے تھے۔ والدین پہلے ہی اس کی عادتوں سے پریشان تھے، مجبور ہو کر انہوں نے خوب جم کر اس کی پٹائی شروع کی۔ خالد روز روز جلادوں کی طرح ہو رہی پٹائی سے اکتا گیا۔ آخر ایک دن اس نے اپنا گھر چھوڑ کر بھاگنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے سوچا اس طرح اسے اپنے بے رحم والدین کی سختیوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جائے گا۔ پھر ایک روز اپنے پروگرام کے مطابق خالد نے موقع پا کر اپنے گھر کی الماری سے 500 اور 2000 کے کئی نوٹ چرا لیے۔ اس کے بعد بنا وقت ضائع کیے وہ سیدھا ریلوے اسٹیشن پہنچ گیا، جہاں پہنچ کر اس نے دلی کا ٹکٹ لیا اور کچھ دیر بعد دلی جانے والی ٹرین میں سوار ہو گیا۔ ٹرین میں سفر کرتے ہوئے راستے بھر سوچتا رہا، اب وہ دلی پہنچ کر اپنی مرضی کی زندگی جیے گا۔ وہاں اسے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوگا، جہاں چاہے گا گھومے گا۔ کچھ دنوں بعد کوئی اچھا سا کام ڈھونڈ لے گا، پھر اسے روز روز اپنے ٹیچروں اور والدین سے پڑنے والی مار سے بھی چھٹکارا مل جائے گا۔ سوچتے سوچتے کئی بار اچانک ہی اس کے دل اداس ہو جاتا، جیسے اندر سے کوئی چیز اسے اس کے فیصلے پر ملامت کر رہی ہو۔ جیسے ہی اسے اپنے والدین کی طرف سے روز روز بڑھتی جا رہی سختی، کڑی نگرانی اور زبردست پٹائی کا خیال آتا، اسے حوصلہ ملتا اور وہ بے پرواہ ہو کر ایک بار پھر حسین خواب بننے لگتا۔ گاڑی کئی اسٹیشنوں پر رکتی ہوئی شام تک دلی پہنچ گئی۔ خالد نے دلی اسٹیشن پر قدم رکھتے ہی چاروں طرف نظر دوڑائی۔ ہر طرف لوگوں کا ہجوم تھا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کس طرف جائے۔ اس نے ریلوے اسٹیشن سے باہر نکلتے ہی ایک رکشے والے سے جامع مسجد جانے کو کہا۔ جامع مسجد، لال قلعہ اور دلی کے بہت سی پرانی عمارتیں دیکھنے کی خواہش اس کے دل میں کئی سالوں سے تھی، اس لیے کئی دوستوں سے ان عمارتوں کے بارے میں سن رکھا تھا اور کچھ عمارتیں ٹی وی پر بھی دیکھ رکھی تھیں۔ گھر چھوڑنے سے پہلے اس نے کئی دوستوں سے سن رکھا تھا کہ اکثر لوگ دلی جاتے ہی سب سے پہلے جامع مسجد کے علاقے میں پہنچتے ہیں، کیونکہ وہاں پر بہت اچھے ہوٹل ہیں اور بہت اچھا کھانا بھی ملتا ہے۔ شاید اسی خیال سے اس نے سب سے پہلے جامع مسجد جانے کا فیصلہ کیا۔ وہاں پہنچتے ہی وہ ایک ہوٹل میں چلا گیا اور کھانے کا آرڈر دیا۔ کچھ ہی لمحوں میں کھانا بھی لگ چکا تھا۔ کھانا کھاتے کھاتے وہ سوچ رہا تھا کہ کھانا کھانے کے بعد وہ سب سے پہلے کہیں سونے کا انتظام کرے گا۔ اس نے کئی دوستوں سے سن رکھا تھا کہ دلی میں بہت سے سستے ہوٹل بھی مل جاتے ہیں۔ اس نے سوچا اگر کہیں سستا ہوٹل مل گیا تو 1-2 دن ہوٹل میں رہ کر کوئی اچھا سا کام ڈھونڈ لے گا، پھر کہیں اور اپنے رہنے کا انتظام کر لے گا۔ انہی امیدوں کے سہارے وہ کھانا کھاتے ہوئے بہت سے پلان بنا رہا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے ہوٹل کے ایک ویٹر سے کھانے کا بل مانگا۔ ویٹر کو پیسے دینے کے لیے جیسے ہی اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس کی سانسیں وہیں اٹک کر رہ گئیں۔ اس نے تیزی سے اپنی جیبوں کو ٹٹولنا شروع کیا۔ اس کا پرس جیب میں نہیں تھا۔ خالد کی چہرے کی ہوائیں اڑ چکی تھیں، اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ تھا جس میں وہ ایک جوڑی کپڑے گھر والوں کی نگاہوں سے چرا کر رکھ لایا تھا۔ اس نے کئی بار اپنے بیگ میں بھی دیکھا، جبکہ وہ جانتا تھا کہ اس نے پرس اپنی پینٹ کی جیب میں ہی رکھا تھا۔ آخر جب اسے یقین ہو گیا کہ اس کی جیب کٹ چکی ہے تو اس نے ہوٹل کے مینیجر کے آگے گڑ گڑانا شروع کر دیا، مگر وہاں اس کی فریاد سننے والا کوئی نہیں تھا۔
ہوٹل کے مینیجر اور ویٹروں نے اسے گالیاں دینی شروع کر دیں۔ اس کی جیبوں کی تلاشی لی گئی جن میں کچھ بچے کچے سکے تھے، انہوں نے سبھی سکے رکھ لیے اور خالد کو دھکے مار کر ہوٹل سے بھگا دیا۔ اتنی بے عزتی ہو جانے کے بعد خالد کا دل بے حد اداس ہو گیا۔ دوسری طرف اسے فکر کھائی جا رہی تھی کہ آخر اس کا پرس کہاں گیا اور اب وہ کیا کرے گا۔ وہ کافی دیر تک دیوانوں کی طرح سڑک پر پرس کو تلاش کرتا رہا مگر اسے کہیں پرس نہیں دکھائی دیا۔ دیر رات گئے تک سارا بازار بند ہو چکا تھا۔ پولیس کی گاڑیاں گشت کرتی ہوئی دکھائی دینے لگیں۔ خالد تھکے تھکے قدم اٹھاتا ہوا ایک بازار کی طرف آ چکا تھا جہاں بہت سے بھکاری ادھر ادھر سو رہے تھے۔ کچھ دیر چلنے کے بعد وہ ایک کونے میں زمین پر لیٹ گیا جہاں لیٹے لیٹے جانے کب سے آنکھ لگ گئی۔ جانے رات کے کس پیر اس کی آنکھ کھلی۔ اس کا جسم پسینے پسینے ہو چکا تھا، مچھر اسے بری طرح کاٹ رہے تھے، بے حد گرمی تھی، ہوا کا ایک جھونکا بھی کہیں سے نہیں آ رہا تھا۔ ایسے میں بہت سے بھکاری میلے کچیلے کپڑوں میں مزے کی نیند سو رہے تھے جبکہ خالد کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ ساری رات سونے کی کوشش کرتا رہا مگر دوبارہ اس کی آنکھ نہیں لگی۔ پوری رات اسی طرح بڑی بے چینی میں کروٹیں بدلتے بدلتے گزری۔ صبح ہونے تک بہت سے بھکاری وہاں سے جا چکے تھے۔ کچھ دکاندار اور ٹھیلے والے اپنی دکانیں سجانے میں لگے ہوئے تھے۔ خالد چپ چاپ اسی جگہ بیٹھا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس وقت اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ ایک کپ چائے کا پی سکے۔ خالد ہمت جٹاتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر چل دیا۔ وہ دوپہر تک بہت سی دکانوں کے آگے ہاتھ جوڑ کر منتیں خوشامدیں کرتا رہا، رو رو کر کہتا رہا کہ اس کی جیب کٹ گئی، اسے کام کی سخت ضرورت ہے۔ بڑی مشکل سے ایک چائے والا اسے اپنی دکان پر نوکر رکھنے کے لیے راضی ہوا۔ اب وہ صبح سے شام تک چائے کے کپ دھوتا اور کبھی مارکیٹ میں بہت سی دکانوں پر چائے پہنچانے کے لیے جانا پڑتا۔ کچھ ہی دنوں میں جھوٹے کپ دھوتے دھوتے اس کے ہاتھ بری طرح خراب ہونے لگے۔ کئی بار اس کے ہاتھ سے کوئی گلاس یا کپ ٹوٹ جاتا تو دکاندار کی طرف سے گالیاں بھی سننی پڑتی۔ چائے کی دکان پر بہت سے آوارہ بدمعاش قسم کے لوگ بھی آتے جو نوکروں کے ساتھ بڑی بدتمیزی سے پیش آتے۔ ان کی بول چال بھی بہت گھٹیا قسم کی ہوتی تھی۔ اگر ایسے لوگوں کی چائے میں کمی رہ جاتی تو اپنا غصہ دکاندار کے نوکروں پر نکالتے مگر خالد کو ہر حال میں ایسے لوگوں کو برداشت کرنا پڑتا تھا، نہیں تو مالک ناراض ہو کر گندی گندی گالیاں دیتے ہوئے کام سے ہٹانے کی دھمکی دینے لگا۔ ایسے گندے ماحول سے وہ بہت جلد اکتا گیا۔ اب اس کا من کام میں نہیں لگتا تھا۔ اسے بیتے دنوں کی یاد ستانے لگی تھی۔ اسے یاد آ رہا تھا وہ دن جب اس کی حرکتوں سے اس کے والدین، ٹیچر اور محلے کے سبھی لوگ بہت پریشان رہتے تھے مگر اس نے کبھی کسی کی پرواہ نہیں کی تھی۔ آج اس نے یہ کانٹوں بھرا راستہ خود ہی چنا تھا۔ ایک روز وہ چائے کے کئی کپ ایک ٹرے میں رکھ کر مارکیٹ پہنچانے جا رہا تھا۔ اسی وقت پیچھے سے آنے والی کسی موٹر سائیکل سوار کی موٹر سائیکل سے ٹکرا گیا۔ خالد تھوڑی دور جا کر گر گیا۔ اسے زیادہ چوٹ تو نہیں لائی مگر چائے کے سبھی کپ ہاتھ سے چھوٹتے ہی چکنا چور ہو گئے۔ جب تک وہ اٹھ کر کھڑا ہوا موٹر سائیکل والا وہاں سے جا چکا تھا۔ خالد ٹوٹے ہوئے کپ اٹھا کر روتے ہوئے اپنی دکان پر چلا گیا۔ مالک نے اس کے ہاتھ میں سبھی کپ ٹوٹے دیکھے اور گالیاں دیں اور تھپڑ بھی مارے اور دکان سے نکالنے کی دھمکی دی۔ اس حادثے کے بعد خالد کے دل پر زبردست چوٹ لگی۔ اسے یاد آنے لگا وہ دن جب اس کے والدین اس کے کتنے ناز نخرے اٹھاتے تھے پھر بھی وہ ان کی ایک بات نہیں مانتا تھا اور اسے خیال آیا اسکول کے ان ٹیچروں کا جو اسے ہمیشہ ہی اچھی باتوں کی نصیحت کرتے تھے مگر اس نے کبھی کسی نصیحت پر عمل کرنا ضروری نہ سمجھا۔ اب اسے چائے کی دکان میں بد کردار اور بد اخلاق لوگوں کے درمیان رہنے میں گھٹن محسوس ہونے لگی۔ اسے آج اپنی ساری غلطیوں کا احساس تھا جو اس نے بیتے دنوں میں کی تھی۔ اس نے من بنا لیا تھا جیسے ہی اس مہینے کی تنخواہ ملے گی وہ چپ چاپ یہ شہر چھوڑ کر اپنے گھر چلا جائے گا۔ وہاں جا کر ماں باپ کے آگے ہاتھ جوڑ کر اپنی غلطیوں کی معافی مانگے گا۔ اس کے بعد اگر وہ کوئی سزا دیں گے تو وہ بھی خوشی خوشی جیل لے گا مگر اس گھٹن بھرے گندے ماحول کو برداشت نہیں کرے گا۔ خالد کا سویا ہوا احساس جاگ گیا تھا۔ جیسے ہی اسے تنخواہ ملی وہ چپکے سے اس دکان کو چھوڑ کر ریلوے اسٹیشن کی طرف چل دیا۔ کچھ گھنٹوں بعد وہ ٹرین میں سوار ہو کر اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا۔